تمنا کرو. یہ بات ہو رہی ہے نا جانے بھائی. اگر تم اللہ کے ولی ہو تو شبیر بھائی تم مرنے کی تمنا کرو. یعنی اچھا چلیے ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ انسان سے پوچھے آپ کیا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے عمر طویل چاہتا ہوں. کیا بات کیا بات ہے. انسان کہہ رہا ہے مجھے عمر طویل چاہیے. کسی سے بولتے ہیں آپ جی جناب آپ کو کل موت چاہیے یہاں سے چلتے ہیں بلکہ جاوید یار تو اپنوں کا علاقہ ہے تھوڑا سا باہر چلتے ہیں وہاں سے چلتے ہیں. کیا بات ہے. ساری رات کھڑے ہو کر جو ہل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان کے مہینوں میں وہاں ان سب سے پوچھے اور پوچھ کے ایک سوال کیجیے کیا آپ مرنا چاہتے ہیں. کیا بات. یا آپ عمر خضر مل جائے تو ان کا یہی جواب ہوگا عمر خضر اچھی ہے. مرنا کوئی نہیں چاہیے گا اس لیے کہ موت کا خوف بڑا عجیب ہے. کیا بات. اس لیے عجیب ہے کیونکہ کوئی دروازہ ہی ایسا نہیں ہے. اس بات کا ہے کہ قبر کا کیا ہوگا حشر کا کیا ہوگا صراط کا کیا ہوگا میزان کا کیا ہوگا. سب ڈرتے ہیں. اب جب ڈرتے ہیں تو اولیاء اللہ کا جو دعویٰ ہو رہا ہے اور ذرا تھوڑا سا اور پیچھے چلیے عاشقان رسالت کے اعلان کرنے والے ابھی کچھ دنوں پہلے وہ جہان فانی سے کوچ ہوئے ہیں بیٹھے کرسی پہ تھے آپ بیٹھے جانے والے ہیں. اتنا سب کچھ کہہ لیا لیکن اگر ان سے بھی پوچھ لیتے تو وہ مرنے کی تمنا نہ کرتے. اگر تمنا کرتے تو کہتے مدینے میں مل جائے موت. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ نہیں ہمیں کربلا نہیں ہمیں یہاں بھی مل جائے. ہمیں اس بات کا یقین ہے اور ہمیں اپنے مولا پہ اس قدر یقین ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے مومن مرے کہیں پر بھی اس کی روح آدھی اس سے موت کا چہرہ صاف نہیں ہے. ہمیں موت نہیں پتا کہ موت کسے کہتے ہیں. کیا بات. ہمیں موت نہیں پتا موت کسے کہتے ہیں. اور جب ہمیں موت نہیں پتا تو ہمیں زندگی بھی نہیں پتا کہ زندگی کسے کہتے ہیں. تحمل سے یہ جملے ادا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں دلیل بھی دیتا ہوں. جسے ہم موت کہہ رہے ہیں اصلاً وہ موت ہی نہیں ہے اور جسے ہم زندگی کہتے ہیں اصل وہ زندگی نہیں ہے. آسان سی بات آپ کی خدمت میں. اگر چلنا زندگی ہے کھانا زندگی ہے پینا زندگی ہے سونا زندگی ہے آنا زندگی ہے جانا زندگی ہے گھر زندگی ہے مکان زندگی ہے گاڑی زندگی ہے رشتہ دار زندگی ہے عزیز و اقارب زندگی ہے. اگر یہ سب زندگی ہے تو قرآن نے اعلان کرنا چاہیے تھا کہ یہ سب زندگی ہے. قرآن کو اعلان کرنا چاہیے تھا یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے. اور اگر یہ زندگی نہیں ہے اگر یہ زندگی نہیں ہے تو پھر موت بھی کچھ ہوگی. اگر ان سب کو چھوڑ جانے کا نام موت ہے. کیا بات ہے. قرآن کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ موت ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا تو موت آ گئی اور جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں میں زندہ ہوں. اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں تو میں بالکل غلط سمجھ رہا ہوں کیونکہ قرآن نے اس کو نہ زندگی کہا ہے نہ اس کو موت کہا ہے. ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک اور بسم اللہ. کمال پوری کی پوری حیات کا کمال اچھی طرح زندگی گزارنے میں نہیں ہے. کیا بات ہے. آپ نے موت بھی دیکھی آپ نے حیات بھی دیکھی دنیا والی. ایک چھوٹی سی بات دنیا والی کے حوالے سے کر رہا ہوں. کمال جو ہے نا اچھی طرح جینے میں نہیں ہے.
کمال اچھی طرح مر جانے میں ہے. کیا بات ہے. دیکھیے جملہ دیکھیے, کمال اچھی طرح جینے میں نہیں ہے, کمال اچھی طرح مر جانے میں ہے. کمال اسلام پر جینے میں نہیں ہے. خبردار کبھی مرنا نہیں مگر یہ کہ تم حالت اسلام میں مرنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو حالت اسلام پر جیے تو ہے, حالت اسلام پر جیے تو ہے, حالت اسلام میں مر نہیں ہے. یعنی کمال جینے میں نہیں ہے. چونکہ بات لایا ہوں یہاں تک تو ایک نتیجہ بھی دیتا جاؤں گا. کمال اچھی طرح جینے میں نہیں ہے, کمال اچھی طرح مرنے میں ہے. یہ بات ہو گئی. دلیل کیسے بنے کہ کمال زندگی بھی, بلکہ زندگی بھی کمال تھی اور مرنا بھی کمال تھا. دلیل کیا بنے, پتہ کیسے چلے کہ بھائی جو مر رہا ہے تو مرنے والا, ہم سے رخصت ہونے والا اتنے بلند پایا, ایسی کمال آخرت لے کے مر رہا ہے, ایسی کمال پتہ کیسے چلے, ہمیں پتہ کیسے چلے. وہ جب ہم مرکزی روڈ پر آئے اور اس کے بعد چھوڑ جانا موت ہے, تو قرآن میں کہنا چاہیے تھا کہ جو چھوڑ جائے وہ مر گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور جو تمہارے سامنے ہے وہ جی رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ اصل میں آپ کو بس ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اکثر نہیں واقف ہوں گے یا نہیں واقف ہے, جازم بھائی واقف ہے اس بات سے کہ ابھی کچھ ریسنٹلی ہی میری دادی کا انتقال ہوا ہے. تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کا بچھڑ جانا واقعی قلب پر اثر انداز ہوتا ہے, جس سے قریب ہے, سکھ دکھ کے ساتھی ہے. گھر ایک مرتبہ سونا سونا لگتا ہے. مجھے اس گھر کی کیفیت کا بہت بخوبی اندازہ ہے کیونکہ میرا اپنا گھر بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک باپ کا چلے جانا, ہمارے گھر سے ایک ماں چلی گئی ہے, تو اندازہ لگائیے کہ کس کیفیت کا وہ گھر ہو رہا ہوگا. مجھے میں چونکہ اس درد اس قلب سے واقف ہوں تو کہہ رہا ہوں یہ جملے. کسی کا چلے جانا, کسی کا رخصت ہو جانا قلب پر اثر انداز ہوتا ہے, یاد آتی ہے, احساس ہوتا ہے. لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اگر وہ چلا جانا موت ہے تو قرآن میں کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو تمہارا والا مر گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور وہ جب تک ہمارے ساتھ تھے تو اگر وہ زندگی ہے تو قرآن کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ زندگی ہے. میں اس بات پہ جوڑیے گا, کمال اچھی طرح جینے میں نہیں ہے, کمال اچھی طرح مرنے میں ہے. اس بات کو رکھیے گا. آگے چل رہا ہوں, اگر ساتھ رہنے والا حیات تھا, چلے دنیا سے پوچھتے ہیں یہ زندگی ہے, یہ زندگی ہے, میں زندہ ہوں, تو قرآن سب آواز دے رہے ہوں گے, یہ جعفر دیار والے, یہ ساؤتھ والے, ساؤتھ سے پیچھے والے, پورا ملید, پورا گلشن, گلستان جوہر, پورا کراچی, لاہور, اسلام آباد, پورا پاکستان, پوری دنیا یہی آواز لگائے گی کہ جی آپ جی رہے ہیں, آپ زندہ ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. بس ایک جگہ لے جانا چاہ رہا ہوں, آپ زندہ ہیں, آپ زندہ ہیں. یہ بات آپ نے دیکھ لی ہے, اب آگے بڑھ رہا ہوں. اگر یہ زندہ ہے تو قرآن کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ زندہ ہیں, لیکن قرآن نے انہیں زندہ نہیں کہا, بلکہ قرآن نے کسی اور کو زندہ کہا ہے. کون زندہ ہے؟ ایک چھوٹی سی بات کرو, اس کے بعد دلیل دے رہا ہوں. جو آل محمد سے وابستہ ہے وہ زندہ ہے. اب آپ کہیں گے دلیل دیجیے گا, دلیل دوں گا. جو آل محمد سے وابستہ ہے وہ زندہ
بھاگے ہوئے رسول کے بعد واپس آئے ہیں، رسول کے بعد واپس آ کر رسول کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو اس نے کہہ دیا، ہمیں تو یہ آواز آ گئی، ہمیں تو شیطان کی آواز، ہمیں تو ایک آواز آئی تھی کہ رسول کا انتقال ہو گیا، رسول شہید ہو گئے۔ جب وہ بہانے اور ہیلے بچا رہے تھے نا، جب وہ بول رہے تھے تو ایک مرتبہ قرآن کی آواز ہے لا تسمع الموتى، میرے حبیب ان مردوں سے کلام نہ کرنا، رسول کو چھوڑ کے بھاگ جائے یا رسول کی یاد کو چھوڑ کے بھاگ جائے اسے زندہ نہ شمار کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ مردے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مردے کون ہے؟ وہ نہیں ہے جسے تم مردہ سمجھ رہے ہو۔ کیا کہنے، اگر تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ مردہ ہے نہیں۔ کیا کہنے، قرآن کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پر بھائی قرآن سے پوچھ لیں بھائی زندہ کون ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان نہ کرو کس کو؟ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مر جائے کیا بات اسے ہے، مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، بے شک بے شک وہ زندہ ہے بے شک۔ اور اللہ کے پاس سے رزق کھا رہے ہیں، اسے مردہ نہ کہو۔ واہ واہ، یعنی وہ گھوڑوں سے آگے نکل جانے والے مردے ہو گئے۔ واہ واہ، وہ پہلے گھر پہنچ جانے والے اور گھوڑے بعد میں پہنچنے والے مردے ہو گئے۔ اور جو اللہ کی راہ میں مر گئے وہ مرے نہیں ہیں، کیا بات ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ یعنی فرق پتہ چل گیا قرآن کسے زندگی کہہ رہا ہے، کسے موت کہہ رہا ہے۔ قرآن نے بتا دیا جو آل محمد کا دامن تھام لے گا وہ چاہے تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے وہ زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہنا۔ اب اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، یقیناً نہار بھائی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں لیکن انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ اور جو آل محمد کا در چھوڑ دے اسے زندہ نہ کہنا، چاہے وہ تمہیں نظر آ رہا ہو وہ مردہ ہے۔ صلوات میری محمد و آل محمد۔ جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو وہ زندہ ہے، کیا بات ہے، کیا ایسا بات ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے وہی مردہ ہو۔ ہے، کیا بات ہے، تمہاری زندگی نہ معیاری زندگی ہے نہ تمہاری موت معیاری سے موت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قرآنی زندگی معیاری زندگی ہے واہ واہ، اور قرآنی موت، واہ واہ، قرآنی مردے پھر انہیں مردہ کہا جائے، اور جسے قرآن زندہ کہہ رہا ہے اسے زندہ کہا جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسے زندہ کہا جائے۔ تو کمال دیکھ رہے نا، اچھی طرح جینے میں نہیں ہے، کیا پتا کہ جو جی رہا ہے اصل میں وہ مردہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ واہ، کمال یہ ہے کہ جو مر رہا ہے تو اچھی طرح مرے، کیا بات ہے۔ اگر اچھی طرح مر گیا تو وہ جو آپ کے سامنے پوری زندگی گزار رہا ہے نا اس کی زندگی بھی کمال ہوگی۔ چلیے دے رہا ہوں اسی بات پر، دیکھیے گا آصف بھائی، اصل میں دیکھیے گا کہ آپ کے اور میرے مولا علی ابن ابی طالب دونوں بھائی پیدا ہوئے خانہ کعبہ کے گھر، خانہ کعبہ میں، اس سے فضیلت والی جگہ ہوگی؟ کیا کہ واہ واہ واہ، آنکھ کھولی تو آغوش رسالت میں، کیا کہنے، اس سے زیادہ فضیلت ہوگی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، پہلی غذا دی تو لعاب رسول، کیا واہ بات واہ ہے۔ واہ، سب کچھ ہو گیا نا، لیکن پیدائش سے لے کر وقت ولادت یہ جملے آپ کو نہیں ملیں گے کہ علی کامیاب ہو گیا، کیا بات ہے،
پہلی غذا کے طور پہ نہیں رہے ہیں، کیا بات ہے واہ 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 علم حاصل واہ کر رہے ہیں، واہ واہ اعلان نہیں کر رہے آج علی کامیاب ہو۔ واہ 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 کیا بات ہے واہ واہ آغوش رسالت میں آپ کھول رہے ہیں، پہلی نظر نگاہ رسالت پر ڈال رہے ہیں، نہیں کہہ رہے علی کامیاب ہو۔ رسول کے حصے کے پتھر اپنے سینے میں لیتے جاتے ہیں، نہیں کہہ رہے علی کامیاب ہو۔ فاطمہ جیسی زوجہ مل گئی، نہیں کہہ رہے علی کامیاب ہو۔ حسن و حسین مل گئے، نہیں کہہ رہے علی کامیاب ہو۔ بدر اور خیبر خندق سب فتح کر لی، بھائی کیا کہنے نہیں کہہ رہے علی کامیاب ہو گئے۔ کیا کہنے کب کہہ رہے ہیں؟ کیا بات واہ واہ مسجد کوفہ ہے، سجدے میں سر ہے، ظالم کی تلوار ہے، سر پہ لگی ہے، علی کی آواز آئی ہے، فوسط میں بھائی واہ واہ کیا کی آج علی کامیاب ہو گیا۔ اب آج علی کامیاب ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال کیا تھا؟ کیا بات ہے واہ 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 مرنا بتا رہا ہے کہ زندگی کتنی کامیاب ہے، مرنا بتا رہا ہے زندگی کتنی مرنا بتا رہا ہے زندگی کتنی کامیاب ہے۔ اعلان کر رہی ہے موت، کیا بات جو آج جاتے جاتے کہہ رہا ہے کہ علی کامیاب ہو گیا، اسے تو ہر قدم پہ کہنا چاہیے تھا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ وہ صبح کی نماز کے بعد اعلان کرتا کہ علی کامیاب ہو گیا، تہجد کے وقت تک کہتا رہتا علی کامیاب ہو گیا، کم رہتا، لیکن نہیں کہا، اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں آج علی کامیاب ہو گئے، آج علی کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور یہی علی کی اولاد تھی، یہی علی کی اولاد تھی، یہی علی کی اولاد تھی کہ چچا بھتیجے سے پوچھ رہا ہے تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہی علی کی تربیت چلی آ رہی ہے۔ بھائی کیا کہنے واہ 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 دنیا کے چچا اپنے بھتیجوں سے پوچھتے ہیں، اصل میں کبھی ہوا ہوگا کسی نے پوچھا ہاں بھائی کیسی چل رہی ہے زندگی؟ بھائی کیا کہنے واہ 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 بھائی شادی ہوئی تھی تو 4-5 مہینے بعد لوگوں نے آ کے پوچھا تھا، جو رشتے کے چچا تھے، جو سگے چچا تھے، انہوں نے پوچھا تھا جی بیٹا کیسی چل رہی ہے زندگی؟ بھائی کیا کہنے کمال چچا ہے جو بھتیجے سے پوچھ رہا ہے کہ زندگی کیسی چل رہی ہے، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ چچا تو کمال تھا، بھتیجا بھی کمال تھا، پلٹ کے جواب دیتا ہے شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے، شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے، چچا بھی کمال، بھتیجا بھی کمال۔ اب سوال کیا جائے کب چکھی تو یقیناً آواز آ جائے گی، بات چکھنے کی چیز نہیں ہے، بس یہ دیکھ لو کہاں پر ہوں۔ اگر ولائے علی بن ابی طالب پر ہوں تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اگر مخالف پر ہوں ولائے علی بن ابی طالب نہیں ہے، کیا کروں؟ مجھے لفظ یہ جملے یاد آ گئے، مجھے پتا چلا تھا، بھائی نے مجھے ذکر کیا جب بات ہوئی تھی اس حوالے سے، تو انہوں نے ذکر کیا، غالباً ہمارے شوبی بھائی جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ ہم آخری وقتوں میں انہی کے ساتھ تھے، ریحان بھائی کے ساتھ، تب جملہ سن لیے گا، بات اسی سے جوڑ رہا ہوں کہ شہد سے زیادہ شیریں کیا؟ اگر ولائے علی بن ابی طالب ہو تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور بغض علی بن ابی طالب ہو تو زہر سے زیادہ کڑوی ہے، اگر ناد علی لبوں پر ہو جو واقف ہے وہ گواہی دینے میں اس بات کی ہے، ادھر ادرکنی پورا ہوا، ادھر گردن کھلک گئی تھی، اگر ایسی موت آتی ہے تو یقیناً شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے، یقیناً شہد سے زیادہ شیریں تھی۔ آل محمد کے در سے وابستہ تھے، اور کیا چاہیے؟ ولائے علی بن ابی طالب کا پرچار کرتے رہے، اور کیا چاہیے؟ ولائے علی بن ابی طالب پر ہی موت آ گئی، بس تمام ہو گئی زندگی۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اگر کبھی زندگی میں اعلان کیا تو صرف یہی کیا کہ دیکھو لبوں پر
اگر جاری رہے تو علی کی مدد رہے، اولاد علی کی مدد۔ بے شک بے شک بے شک۔ کبھی مدحت کے علاوہ کچھ لبوں پہ جاری کرنا ہو تو یا تو علی کی مظلومیت بیان کرو یا علی کی اولاد کی مظلومیت۔ اجرکم اللہ۔ کتنے ایسے کلام ہیں جو آج بھی ہمارے بچے، بلکہ ہمارے بچے کیوں کہو، کربلا جن کے لوحوں سے سن سن کے ہم نے صحیح معنوں میں سیکھ لی۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں پتا تھا باخدا، جب نجف گئے تو پھر پڑھا، پھر پتا چلا، علماء کی نشست میں بیٹھے تو پتا چل رہا تھا۔ ہمارا ایسے ہی ہوتا تھا، نہیں پتا چلتا تھا، لیکن ہاں ملا تو کیا ملا، جملے مل رہے تھے، لوحے بتا رہے تھے کہ کیا ظلم ہوا ہے۔ لوحوں نے سکھائی ہے کربلا میں۔ میرے مولا حسین کی مظلومیت لوگوں نے سکھائی۔ اجرکم اللہ۔ دو جملے مسائل کے لیے سن لیجیے، یہاں فضائل تک اتنا ساتھ دیا، مسائل کے لیے چند جملے۔ اب بات بہتر جانتے ہیں، آپ واقف ہیں، یہ وہ گھر ہے کہ جہاں سے بہت سے شعرا نکل رہے ہیں، بہت ساری ایسی کتابیں یہاں رکھی ہوں گی جو میں نے نہیں دیکھی، میں نے نہیں پڑھی ہوگی، تو یہ علمی گھرانہ ہے، اور یہاں بیٹھی ہوئی جو نشست ہے وہ علمی نشست ہے۔ ہمارا بھائی یہ تو آپ بھی گواہی دیں گے کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے کوئی بیوی ہے جو رومال لیے کھڑی ہوتی ہے، انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تصور کیجیے، جشن تصور میں آتے ہیں، جناب زہرا کھڑی ہے اور ہماری نگاہوں کو تک رہی ہے، کاش کسی مومن کی آنکھ سے حسین کے زخم کا مرہم بس یہی کافی ہے ہونے کے لیے۔ آپ کی صدائیں بلند ہو گئی ہے، وہ کیا غصہ، لیکن جس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے ہیں بس اس کے لیے چند جملے مسائل کے پڑھ رہا ہوں۔ کس کے زخموں کا مرہم لے جانے کے لیے وہ جو سب کچھ لٹانے کے بعد جب آخری بار خیمے میں آیا، آواز دے کے کہتے ہیں زینب سلام، ام کلثوم سلام، رقیہ سلام، السلام علیک یا زینب و یا کلثوم و یا فضت علیکن نبی سلام۔ اے اما فضا، حسین کا آخری سلام۔ اجرکم اللہ۔ کیا قیامت گزر رہی ہوگی اس گھرانے کی، کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب ایک مرتبہ اس گھر والوں کو یہ اطلاع ملی ہوگی نا کہ بابا نہیں رہے، بابا نہیں رہے، جب یہ ملی ہوگی نا قیامت دوسری ہوگی۔ سوچئے، آئیے چلیے کربلا میں کیا ہو کہ جب حسین جاتے ہوئے کہہ رہے ہو اب جو ہم جا رہے ہیں واپس پلٹ کے نہ آئے، اب جو ہم جا رہے ہیں واپس پلٹ کے نہ آئیں گے۔ کیا گزر رہی ہوگی زینب کے کلیجے، کیا گزر رہی ہوگی سکینہ پر۔ یہی وجہ تھی کہ جب حسین چلے ہیں تو ایک مرتبہ صبح سے لپٹ کر آخری بار سکینہ نے گھوڑے کو روکا ہے، یہ گھوڑا رکا ہے، حسین آخری بار ایک مرتبہ زمین کربلا پر آئے ہیں۔ میرا دل کہہ رہا ہے میں یہ جملہ کہوں، شاید کربلا میں حسین آخری بار یہ زمین کربلا پر آئے تھے، اس کے بعد حسین خود نہیں آئے تھے، حسین تو زمین کربلا پر آئے تھے۔ اجرکم اللہ۔ حسین زمین کربلا پر آئے، تبتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، مختصر زمین کربلا پر آئے، تبتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، تبتی ہوئی زمین پر لیٹ کر کہا آ سکینہ، آ سکینہ میرے سینے پر سو جا۔ سکینہ باپ کے سینے پر اطمینان سے، باپ کا سینہ تھا نا، ایک جملہ کہوں گا، باپ کا سایہ ہے نا، باپ کا سایہ جس کے سر سے سایہ
जब तक बाप है ना, एक हिम्मत होती है, एक सहारा होता है, एक ढालस होती है। लेकिन अज़ादारों सोचिए तो सही, 4 साल असरार भाई शादी हो गई, बड़े हो गए, जवान हो गए, लेकिन तसव्वुर में रहिए 4 साल बच्ची है, बाप के सीने पर आखिरी बार बाप के सीने पर 4 साल बच्ची आखिरी बार सो रही है, और सो रही है, अचानक उठती है, उठकर कहती है बाबा चले जाइए, जाइए। क्या हुआ? कहाँ आग लग गई थी? मैंने देखा मैदाने करबला में दादी ज़हरा बालों से मक्का की ज़मीन आवाज़ से की कह रही है, शकीला मेरे बच्चे को भेज, मेरे बच्चे को भेज। अच्छा कोई अल्लाह हमारा कोई अपना दे, सिवाय आपके जुड़ा से देखिए खत्म कर रहा हो। अज़ादारों जुड़ा कह रहा हूँ, बड़े खुशकिस्मत थे, बड़े खुश नसीब थे रेहान भाई, परवरदिगार करवट जन्नत नसीब फरमाए, कब्र पे अपनी रहमत में बरकत नाज़िल फरमाए। मैं जुड़ा कहूँगा कितने खुश नसीब थे। मौला आपने भी देखा था, ऐ इमाम ज़मान आपने भी देखा था, आपने देखा था ये मरकजी रोड पे जगह